السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ عبس کا پیغام سیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی سورہ جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور انسانیت کا درجہ کس قدر اونچا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ انصاف اور توجہ رکھی جائے۔ تو چلیے دل سے سنتے ہیں سورہ عبسہ۔ اس سے قبل یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل لرننگ فار ایزی قرآن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل تجوید کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى فما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ چلیے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سبق کو کس طرح سے
پڑھنا ہے، کس جگہ پر وقف کرنا ہے، کس جگہ پر مد ہوگی، کن جگہوں پر اخفا ہوں گے، یعنی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورے کی ہم اب تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ بغور سماعت کریں، جو پڑھنے والے حضرات ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ قیمتی ویڈیو ہے۔ چلیے آپ لوگ دھیان دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه۔ اب آپ غور کریں، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جیم ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا، یعنی یہاں پر اخفا ہوگا۔ بعد اس کے حروف مدہ ہیں، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، تو یہاں پر مد متصل ہوگی، یعنی مد واجب ہوگی۔ ان جاءه الأعمى وما يدريك ید، یہاں آپ غور کریں دال ساکن ہے، اور جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ لعلہ یزکا او یذکر فتا، یہاں پر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ تغنا، غین جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اسے آپ پر کر کر پڑھیں گے، یعنی یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ اما من استغنا فانت، نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے۔ لہو تصدی، صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہیں، آپ صاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وما علیک الا یزکا، وما یہ حروف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، الف سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو حروف مدہ ہوتا ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ علیک، علی، لام یا زبر لی، یہ حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ اللہ یزکا، واما نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ما نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جیم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر حروف مدہ بھی موجود ہیں، اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی یہاں پر اخفا ہوگا، اخفا کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر مد واجب یعنی مد متصل بھی ہوگی۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ۔ اب آپ یہاں غور کریں، نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے ہا موجود ہیں، تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پر اظہار ہوگا۔ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا، یہاں پر آپ دیکھیں حروف مدہ ہیں، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی یہاں پر مد منفصل مد جائز ہوگی۔ بعد اس کے نون اور میم پر تشدید ہو تو
گننا ہوگا. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. فمن شاء ذکرہ فی صحف. آپ غور کریں صحف، یہاں پر آپ ہا کو کلیئر کر کے پڑھیں، صاف کر کے پڑھیں. بڑا ہا نکالنا ضروری ہے. اگر آپ نے بڑا ہا نہیں نکالا، بڑا ہا کے جگہ اگر آپ نے چھوٹا ہا نکال کر پڑھ دیا تو قرآن کا معنی بدل جاتا ہے، آپ گناہ کے مستحق ہوں گے. صحف، نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا. مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ. اب یہاں آپ غور کریں، تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے. تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا تنوین و نون ساکن کے بعد اگر با ہے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی یہاں پر اقلاب ہوگا. کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ. اب آپ یہاں غور کریں، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، یہاں پر اظہار ہوگا. بعدہ اس کے ایک اور تنوین نظر آ رہی ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے فا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا. من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر. ثم نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا. اماتہ فاقبر فاقل. اب آپ یہاں غور کریں، قاف ساکن ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے، تو جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائے، یعنی یہاں پر قلقلہ ہوگا. فاقبر ثم اذا شاء. اب یہاں آپ غور کریں، حروف مدہ ہیں اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد واجب ہوگی. اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امر فلینظر الانسان الى طعامه انا صبب. یہاں پر قلقلہ ہوگا اور بعد اس کے حروف مدہ نظر آ رہی ہیں اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو یہاں پر مد واجب ہوگی. صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا. اب آپ یہاں غور کریں، یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے واو ہے تو واو یا واو میم یومن میں سے واو ہے تو آپ یہاں پر گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم. اب آپ یہاں غور کریں، میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آیا ہے، اس لیے میم کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، یعنی یہاں پر اظہار شفوی ہوگی. وَلِأَنْعَامِكُمْ
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ اب آپ غور کریں، یہاں حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور اسی آیت میں بعدہ ایک اور حروف مدہ نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد والے حرف میں تشدید ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف میں اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگی۔ صاخہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے اور تنوین کے بعد یا و میم میں سے یا موجود ہے، حروف ادغام میں تھی، تو یہاں پر آپ غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جو حضرات قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں ان تک یہ ویڈیو آپ کو پہنچانا آپ پر فرض ہے، کیونکہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو علم دین کو آگے پہنچانا بھی آپ پر فرض ہے۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی امان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔